السلام عليك أيها النبي ورحمة الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں کائنات کی اس عظیم خاتون کے بارگاہ میں اپنی چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں بلند ترین مقام عطا فرمایا۔ یہ وہ خاتون ہیں جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور زوجہ اول ہے۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا۔ آج سیدہ کائنات کے سیرت کے حوالے سے چند جو ضروری پہلو ہیں ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب وادی مکہ کی کفر شرک کی فضا عام تھی اور کفر شرک سے لوگ بٹے ہوئے تھے مختلف فرقوں کے اندر، اس وقت میں خواتین میں سب سے پہلے جس ہستی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر لبیک کہا وہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی۔ انہوں نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور قرب میں رہ کر دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزارے۔ آپ فہم و فراست میں، حکمت تدبر میں، خدمت میں، ہمدردی میں ایک ایسا روشن مینارہ آپ نے قائم کیا کہ جن کی نورانی شعاعوں سے عالم نسوانیت قیامت تک روشنی اور رہنمائی حاصل کرتا رہے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ مجھے چھوڑ رہے تھے تو خدیجہ نے مجھے اپنایا، جب لوگ مجھ سے اپنا مال چھپا رہے تھے تو خدیجہ نے مجھے اپنا مال دیا، اور وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا، محبت کا ایسا تعلق رہا کہ ان کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اکثر یاد کرتے اور گزرے ہوئے لمحات کو دہراتے رہتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکثر اوقات خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے اور ان کی یاد کو ہمارے سامنے پیش کرتے، اور ان کی وفات کے بعد جب بھی آپ گھر کے اندر کوئی سالن تیار ہوتا یا کوئی بھی چیز تیار ہوتی تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی سہیلیوں کے گھر پہنچائے بغیر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ یہ آپ کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ محبت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ حضرات ذوالفقار سیدہ خدیجہ الکبریٰ زمانہ جاہلیت کے اندر مکے کی ایک مالدار خاتون تھی، اور آپ نے جب پہلا تجارتی سفر نبی پاک علیہ السلام نے بصرہ کی طرف، شام کی طرف جو کیا، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا سامان لے کر کیا۔ تو
تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو مال تجارت لے کر گئے وہ پچھلے کئی سالوں سے اور پہلے جو مال تجارت سے ان کے بڑھ کر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفع دیا، آپ کو فائدہ دیا۔ پھر آپ نے پیغام نکاح اور یوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آ گئی۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات بڑی واضح طلب اور غور طلب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی شادی فرمائی تو آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال تھی اور آپ بیوہ تھی، 2 بچوں کی ماں تھی، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا برا سمجھا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی جوانی کے اندر ایک بیوہ کے ساتھ نکاح کر کے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں وہ منوس نہیں ہوتی بلکہ وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ حضرات ذی وقار جب شادی ہو گئی اور اس شادی کا جو نکاح پڑھایا گیا حضور کا پہلا نکاح تھا اور اس پہلے نکاح کے جو نکاح خان تھے وہ اس امت کے مخدوم جناب سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ آپ نے یہ نکاح پڑھایا اور یوں جب آپ رشتہ ازواج کے اندر منسلک ہو گئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال، کیونکہ آپ مکے کی ایک مالدار عورت تھی، تو سارا مال رفائی کاموں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر ڈیر کر دیا۔ یہ بھی ایک ایسی مثال تھی کہ جو دنیا میں اس سے پہلے ہوئی نہ قیامت تک ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت مال دیا جب لوگ مجھے اپنے مال کے قریب جانے نہیں دیتے تھے۔ سارا مال آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے بعد فرماتی ہیں سیدہ کہ اے میرے سرتاج، یہ مال کچھ بھی نہیں ہے، اگر میری جان بھی آپ کے لائے ہوئے دین پر قربان ہو جائے تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گی۔ یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے تنگ کرنا شروع کیا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن کی تھکاوٹ سے واپس رات کو گھر میں آتے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کو تسلی دیتی، آپ کو ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرتی اور یہ کہتی کہ آپ لوگوں کے خیر خواہ ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو ہر امتحان کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کائنات کی ان معزز اور افضل ترین خواتین کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جن کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرشتے کو بھیج کر، جبرائیل امین کو بھیج کر یہ پیغام دیا ہے اور جبرائیل امین آ کر مجھے یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اور اللہ نے خدیجہ الکبریٰ پر بھی سلام بھیجا ہے اور سلام بھیجنے کے بعد یہ پیغام دیا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کا محل ہم نے جنت کے اندر تیار کیا ہے جو یاقوت سے مزین ہے، جو ایک خوبصورت مال ہے وہ ہم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام کیا ہے۔ جب یہ بات سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچی تو آپ نے رو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو محل ہے مجھے اسی وقت قبول ہے کہ مجھے آپ کی معیت، آپ کا قرب اور آپ کی رضا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ، اللہ تجھ پر راضی ہے اور اپنا سلام تجھ پر بھیجتا ہے۔ تسکین رسالت میں بس 2 ہی تو عنصر ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابی طالب۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔